تھینک یو. جی السلام علیکم جی. میرا نام حمزہ ہمایوں ہے اور میں پچھلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ میں پچھلے 13 سال سے اس پروفیشن کا حصہ ہوں اور وہی فیلنگز وہی تھاٹس جو آج کیونکہ بہت سارے ینگ لائرز یہاں پر موجود ہیں تو یہ ہماری فیلنگز اور ہمارے احساس بھی ہوا کرتے تھے کہ یار کیسے اس پروفیشن کے اندر میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں, اس میں میرے کلائنٹس کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹلی کیسز کو عدالت میں لے کر آؤں. انیشیلی ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ ڈسپائٹ کہ میں ٹیکس کی پریکٹس کرتا ہوں لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کو جان ٹی بننا پڑے گا, آل راؤنڈر بننا پڑے گا. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک کارپوریٹ کلائنٹ جو اب ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا ہے, اس ٹرینڈ میں آپ جب ایک کارپوریٹ کلائنٹ کو کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, اور اگر آپ اس کو انڈر ون روف یہ ساری سروسز نہیں دے سکتے تو پھر ایونچولی وہ آپ سے موو کرے گا ٹو سمبڈی جو اس کو یہ ساری سروسز دے سکتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ون آف دا ریزنس کہ آپ کے پاس اس ٹائم اسٹارٹ اپ کمپنیز بنتی جا رہی ہیں اور ان کمپنیز کو صرف ایشوز ٹیکس کے نہیں ہیں, ان کو فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, ان کے نیچرلی عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہوں گے, تو ایونچولی وہ آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے. لیکن خیر I'll go to it later on. دیکھیں جی ٹیکس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے ونس ایک کلائنٹ ڈیولپ کر لیا, یعنی آپ نے ایک کلائنٹ کے ساتھ اپنا لائزن بنا لیا, ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا, تو وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا. اینڈ آئی کین گیو یو این ایگزامپل فار, کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک کاروباری آدمی ہیں, ٹریول ایجنسی کو رن کر رہے تھے, تو میں نے 2012-13 میں انہیں یہ گزارش کی کہ بھئی آپ کی ایک کمپنی ہے تو وائی ڈونٹ یو ہائر می ایز اے لیگل ایڈوائزر ٹو پروسیڈ ود آل دی ریٹرنس. اور وہ اس ٹائم کسی لائر کے ساتھ تھے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا, تو اٹ ٹک می آلموسٹ 3 to 4 years ٹو کنونس ہم ایز اے سن کہ آپ کو اپنے ٹیکس افیئرز مجھے دینے ہیں. سو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. سو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص آلریڈی کسی ٹیکس لائر کے ساتھ انگیج ہو گیا ہے تو ہی ہیز این ایسٹ, بیکاز وہ ہر سال اس کے ساتھ انگیج رہتا ہے. اور اس کی صرف ایک بنیادی ریزن نہیں, آئی کین گیو یو سو مینی مور ایگزامپلس. آپ کے پاس اب تو خیر منی لانڈرنگ ایشوز ہیں, آپ کے FBR کے ریفارمز بہت سارے آتے ہیں, جن ریفارمز کے اندر آپ کو اپنے لائر کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن ہے, یہ کیسے آنی چاہیے, اس ٹرانزیکشن کو کس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے ٹیکس کے مسائل فیس نہ کرنا پڑے, FBR ہمیں نوٹسز نہ بھیجتا ہو. تو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ انگیجڈ, ٹھیک ہے جی. لیکن دین اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ ایک کمپنی یا کسی ایک شخص کے ساتھ اگر آپ نے لائزن بنا لیا ہے اور اس کے ٹیکس افیئرس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے اور بھی کنسرنس فیس کرنے پڑیں گے. وہ کہیں گے جی کمپنی انکارپوریٹ کر دیں, آگے ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں, مرجرز ہیں, ایکوزیشنز ہیں, ڈیزولوشن ہے, پھر ایونچولی ڈائریکٹرز کے درمیان ڈسپیوٹس آ گئی, پارٹنرز کے درمیان ڈسپیوٹس آ گئی, تو ایونچولی وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ٹیک اپ کریں. تو یو ہیو ٹو بی اے جوائنٹ. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی کہ ٹیکس کے چاہے آپ کسی بھی ڈومین کی بات کر لیجئے, ونس یو آر اے لائر, جو سب سے بنیادی جو چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک پھل کی طرح ہے, از لائک اے فروٹ جو رائپ کر رہا ہے ایک ٹری کے ساتھ. آپ نے ایک درخت لگانا ہے. پروفیشن ہمارا لیگل پروفیشن ایسے ہی ہے, آپ نے ایک جب آفس اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ ایک درخت لگا رہے ہیں. اس درخت کو کیا چاہیے, ایک درخت کیسے پلانٹ سے ٹری میں کنورٹ ہوتا ہے, کیا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, وٹ ڈز اٹ نیڈ, اس کو پانی چاہیے, اس کو ہوا چاہیے, اس کو اس کی غذا چاہیے. اسی طرح آپ کے پروفیشن کے اندر آپ کو اسے وہ انگریڈینٹس دینے ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ, وہ اس پروفیشن کی کیا ریکوائرمنٹ. ایک چیز جو ہم کنفیوز کر جاتے ہیں ہمیشہ, ہمارے سینئرز جب کہا کرتے تھے بھئی ہارڈ ورک, یس ہارڈ ورک ضروری ہے, لیکن جو چیز ہم کنفیوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک, دیر از اے ڈفرینس. ہم مزدور نہیں ہیں, مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا. آئی کیپ کوٹنگ دس ٹو ایوری بڈی
کہ مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا, بٹ اس کے باوجود وہ کیا کماتا ہے, 700 800, اب کتنی دیہڑی ہوگی 1100-1200 روپے. ہم مزدور نہیں ہیں, ہم نے اسمارٹ ورک پہ بلیو کرنا ہے. وہ اسمارٹ ورک کے لیے آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ کیا ریسپی ہے. یہ کرٹیکل تھنکنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری چیز مینجمنٹ. میں بہت سے لائرس کو دیکھتا ہوں, مائی سیلف آئی تھنک آئی ایم ویک ان مینجمنٹ ٹو بی آنیسٹ. ہمارے جو وکیل ہے نا جی, وہ وکیل ہر جگہ پہ, ہی از اے لائر ان کورٹ, ہی از اے لائر بفور اے کلائنٹ, ہی از اے لائر ان فیملی. تو آپ کو مینیج کرنا, ٹائم کو مینیج کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز کیونکہ آج کا جو سوال ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے. میں آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ ہمارے ٹائم پہ جب ہم آئے تھے, ہمارے ذہن میں یہ سوالات ہوتے تھے, اینڈ وی کوڈ ناٹ فائنڈ دیز فیسلٹیز, دیز اپرچونیٹیز. تو میں سب سے پہلے تو کنگریچولیٹ کروں گا احمد بھائی کو, ہی از بین این انسپریشن فار اس. اور خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے بعد تو مجھے آئی ایم آف فل کانفیڈنس کہ میں نے ووٹ جو دیا ہے وہ بالکل صحیح دیا ہے. سو وی ہیو اے لیڈر ہو کیئرس فار اس. آپ ٹیکس کے میٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں, آئی ایشور یو, اگر آپ ٹیکس کی ڈومین میں صرف 2-3 چیزیں کر لیں, کیونکہ یہ سوال بڑا ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. کلائنٹ, اس کلائنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس کے اندر پہلی چیز آپ کو ٹیکس ریٹرن, وچ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. آپ کو ایک تو قانون کے ساتھ اپنے آپ کو لائزن میں لے کر آنا ہے, لیکن ریٹرنس سیکھنے کے لیے آپ کے پاس یوٹیوب اور ڈفرینٹ پلیٹفارمز اویلیبل ہیں. یو کین گو ٹو اٹ. ایونچولی آپ اس کے پیچھے بیکنگ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, وہ اگر آپ کو مل جاتی ہے, اینڈ یو اسٹارٹ فائلنگ ریٹرنز, آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ رہے گا فور لائف. انیشیلی وین آئی اسٹارٹڈ, ہمارے پاس ہم سوچتے ہوتے تھے کہ یار کلائنٹ کیسے ڈیولپ ہوں گے, لیکن ایونچولی اب میرے پاس ایک ہیوج پروفائل ہے کلائنٹس کی, جن کو میں ہر سال, جن کی ہم ریٹرنس کو دیکھ رہے ہیں, پھر وہاں سے آڈٹس کو دیکھ رہے ہیں, پھر ان کے فردر ایشوز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ. سو یہ سارے ہم دیکھیں. سو جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی آپ کی وہ ریسپی, جس ریسپی کی بیسس کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک مزیدار کھانا مل رہا ہے. وہ کلائنٹ ٹیکنیکلی, آئی ایم سوری, بٹ آئی تھنک آسان لفظوں میں اسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. سو دس از دا ریزن وائی ایم ڈوئنگ اٹ. ایک کھانا جب ہم پکاتے ہیں, اس کھانے کی کیا ریسپی ہے, اسی طرح سکسیزفل لائر ہونے کی ایک ریسپی ہے اسمارٹ ورک, مینجمنٹ. آپ کا کلائنٹ, یہ بہت دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے کسی کلائنٹ کے ساتھ ایک ٹائم اسکیجول کیا ہوا ہے, آپ اس کو ٹائم زیادہ دے پا رہے ہیں, ایک شخص ویٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہی ول اسٹارٹ ٹو بی رف کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, رائٹ. سو وٹ دیٹ مینز از کہ آپ کے سیناریو میں اگر آپ ٹیکس کی ڈومین میں کلائنٹ کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں, تو یو کین سمپلی ڈو دیٹ بائی گیونگ ہم دی کانفیڈنس کہ بھئی آپ کے کیس میں آج ریفارمز کیا چل رہے ہیں. بیکاز میں نے بہت سے لائرز میں یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ اگلے کو اویئر نہیں کر رہے ہوتے اس کے رائٹس کے بارے میں. ہمارے کیس میں تو انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے آج تک اویئرنیس دینے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جی آپ کو فائلر کیوں ہونا چاہیے, آپ کو ڈیکلریشنز کیسے فائل کرنے چاہیے, آپ کو مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے, نہ ایف بی آر کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کلائنٹ آتا ہے اور اپنے بزنس افیئرز اور اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, تو وی انسٹنٹلی ٹیل دیم کہ بھئی آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں. ہم اس کو امیڈیٹلی کنوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ایسے قوانین ہیں جن کو اگر آپ انشور کر لیں گے تو آپ اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ دیٹ مینز از کہ یہ ایک بڑا کرٹیکل سبجیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیٹیگیشن, جس میں آپ کو اپنے کلائنٹ کو میرے لیے کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو انلیگل ہے, ان لافل ہے اینڈ اسٹف. لیکن یہاں پر آپ جن بزنس مین کی بات کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں سب سے پہلی چیز انا نہیں ہے, ایگو نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو بلنڈرز نہ کرے, جس کے بعد ایونچولی ہمیں ہیوی فائنز یا پینلٹیز جو ہیں ہم پر امپوز ہو جائیں یا اسیسمنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینجمنٹ. اب سوال یہ آ جاتا ہے جی کہ آپ کلائنٹ جو ہے, کیونکہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا بھی ہوں اور ٹیکس میرا سبجیکٹ ہے وہاں پہ, تو ہم نے سب سے پہلے یہ انشور کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم ان کو ٹیکس ریٹرنس سکھائیں. بیکاز دس از دا فرسٹ اسٹیپ آپ کے ٹیکس کی ڈومین میں, ٹیکس کے سبجیکٹ میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ٹیکس ریٹرنس. بیکاز اگر آپ ٹیکس ریٹرنس سیکھ جاتے ہیں, اینڈ آنیسٹلی میرے کچھ ایسوسیٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں,
اگر آپ کے آفس میں آپ کو ٹیکس ریٹرنز آتی ہیں تو یو کین ایکچولی اسٹارٹ ٹو ارن منی جسٹ لائک مائی ایسوسیٹس. میرے ایسوسیٹس جو ہیں یہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے کیس میں ہمارے ٹائمز پہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم لوگ کیسے سسٹین کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کے اندر ہمارے سینئرز جو ہیں دے ڈونٹ پے مچ. ہمارا خرچہ بھی شاید نہیں نکل رہا ہوتا, ان لائک چھوٹا صاحب جو ماشاء اللہ ہی پیز ویل ٹو بی آنسٹ. لیکن خیر یہ دس ہیپنس, یہ ہوا ہے, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ضروری چیز ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے کلائنٹ, آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اس کو یہ انفارم کریں کہ بھائی اس پہ قانون کیا ہے, ہم کیسے آپ کی جو پین ہے اسے ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کریں. آپ کے بیک اینڈ افیئرس سارے جو ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم سب خود کریں گے, مینیج کریں گے. آئی تھنک یہ بہت بڑی کمفرٹنگ چیز ہے فار اے بزنس مین کہ وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں کاروبار بھی کر رہا ہوں اور پیچھے مجھے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے سمن کیا جا رہا ہے یا مجھے اسیسمنٹ کے نوٹسز آ رہے ہیں تو اٹ کین بی ہارڈ فل ٹو فوکس. سو آپ اپنے بزنس مین کو, اپنے کلائنٹ کو ایونچولی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے یہ سارے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے, آپ کو قطعاً بھی ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اینڈ دین یو ہیو ٹو آبویسلی ڈو اٹ. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو کسی بھی طریقے سے وہ کمفرٹ نہیں دے سکتے, آپ اس کو وہ ریزلٹس نہیں دے سکتے, تو ایونچولی آپ کا وہ کلائنٹ جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کر جائے, رائٹ. سو سب سے جو ضروری چیز ہے جی وہ یہ ہے, obviously you know your subject and eventually you aware your client. آپ اس کو رائٹس دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کی obligations کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری جو بنیادی طور پہ جو کنسرن ہے جی وہ ایونچولی یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسا روڈ میپ ہے جی جو آپ نے اگر چوز کر لیا ہے تو یو ہیو لانگ وے ٹو گو. لیکن دین اگین اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کے پاس ویژن ہے اور آپ کے پاس وہ ریسپی آ گئی, تو وہ آپ کے لیے مشکل جو ہے وہ آسانی میں کنورٹ ہو جائے گی. اینڈ دین یو ول بی ہیونگ اے لینڈ کروزر رائڈ, ٹو بی آنیسٹ, ایک کمفرٹیبل رائڈ آپ لے رہے ہوں گے. سو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, آپ ایک ٹائم پہ اگر آپ کہیں جی کہ مجھے امیڈیٹلی 10 12 15 20 کلائنٹ مل جائیں, نہیں, یو ہیو ٹو فوکس آن ون. اور وہ کلائنٹ آپ کو مارکیٹ کرے گا بفور ادرس. یہ میرے ساتھ نیومرس اوکیزنس پہ ہوا کہ جب آپ نے ایک کلائنٹ کی کنسرنس کو ٹیک اپ کر لیا, وہ کلائنٹ آپ کو ایک اور کلائنٹ دیتا ہے, پھر ایک اور کلائنٹ دیتا ہے, اور پھر ایک اور کلائنٹ دیتا ہے. سو اگر آپ ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایونچولی آپ سے سیٹسفائیڈ ہے, تو آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کا کلائنٹ آپ کو خود مارکیٹ کرے گا بفور ایوری بڈی. بیکاز بزنس تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایسوسیشن ہوتی ہے, اور وہاں پر جا کر آپ کوئکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار تمہیں یہ پرابلم آ رہی ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آئی ہیو اے لائر جو تمہارا یہ مسئلہ حل کرے گا. ٹھیک ہے. سو ٹیکس افیئرز میں آپ کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو اویئر کریں. آپ کو ٹیکس ریٹرنز اگر آتی ہیں, آپ کا وہ کلائنٹ جو ہے, آئی پرومس یو, آپ کا کلائنٹ کہیں نہیں جا رہا, وہ کلائنٹ ڈبل ہوگا, ٹرپل ہوگا, اور ایونچولی یو ول ہیو اے بگ پورٹ فولیو. آپ کے پاس ایک بہترین پروفائل ہوگی جس کے اندر بہت سے جو ہے وہ آپ کے پاس کلائنٹس ہوں. ٹھیک ہے جی. سو آئی تھنک ٹو سسٹین یہ آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ امیڈیٹلی فوکس کریں. ایک ویژن میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس ریٹرنس کی طرف آ جاتے ہیں, لٹیگیشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پہ سفید بال چاہیے. لکیلی احمد بھائی کے پاس ہیں, میرے پاس نہیں ہے, لیکن آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس جو آپ سے ٹیکس میں ریکوائر کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, جو کہ کوئکلی آپ ان اے ویکس ان اے منتھس اٹین کر سکتے ہیں, تو آئی پرومس یو کہ آپ یو اسٹارٹ ٹو اپنا نظام چلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو دیٹس اٹ جی. تھینک یو سو مچ. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا سر. کلائنٹ آپ نے کہا کلائنٹ کو اویئر کر دیتے ہیں, کلائنٹ کو اویئر کرتے کیسے ہیں, اور سب سے پہلے کلائنٹ کو کس طریقے سے آپ پکڑ کے آپ تک پہنچتے ہیں؟ بیکاز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ والد صاحب کا بزنس کی طرف رجحان وغیرہ تھا, وہاں سے وہ والی اسٹیپ کیسے کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارے بے شمار دوستوں کو یہ نہیں پتہ, اور بزنس والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ
آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے جی یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا احمد بھائی نے. دیکھیں جی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں جب ہم اسمارٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو لاء کا پڑھنا تو بہت ضروری ہے. پڑھے بغیر تو آنیسٹلی ٹیلنگ یو کوئی گزارا نہیں ہے. ہماری ڈومین کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انٹریز ایک دفعہ کرنا جان گئے کہ جی سیلری کے لیٹ سے ایک ریٹرن آپ فائل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک سیلری پرسن آیا اور وہ کہتے ہیں جی میری ریٹرن فائل کر دی جائے. آپ کہتے ہیں جی آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی آپ نے اس کی ٹوٹل سیلری کو ایکیومولیٹ کر لیا اور آپ نے. لیکن اگر آپ نے لاء کو نہیں پڑھا, آپ لاء کے ساتھ اویئر ہی نہیں ہے, ریفارمز کیونکہ کیونکہ گورنمنٹ کی اس ٹائم سب سے بڑی جو ہماری چیلنجنگ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے. تو وہ جو نیٹ بیس ہے ٹیکس کی وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. سو آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے نیچرلی ان ریفارمز کو دیکھنا ہوگا. سو ہم یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ ہر روز جیسے جیسے فائنانس امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں ہم ان کے ساتھ اپڈیٹ رہتے ہیں اور آپ ایونچولی اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنے میں, اویئر کرنے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال جو سر نے کیا میں نے اس کے لیے ایزیلی آپ کو کنوے کر دیا کہ اگر آپ نے کلائنٹ لینا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے. آئی گیو یو این ایگزامپل آف اٹ. آپ اپنے گھر میں ایوری پرسن از ریکوائرڈ ٹو فائل ریٹرن. آج کل کے دور میں کیونکہ فائلر اور نان فائلر کا فرق ہے تو یو کین اسٹارٹ ٹیلنگ یور پیرنٹس, اسٹارٹ ٹیلنگ یور بردرز سسٹرز, آپ کے کزنس ریلیٹیوز کہ بھائی یہ کیوں ضروری ہے. آپ نے ایونچولی ایک شخص کو یہ سروسز دیں تو ایونچولی وہ آپ کو آگے ورڈ آف ماؤتھ بنے گا اور ایونچولی وہ سب کو بتائے گا. مارکیٹنگ کے لیے خیر آئی تھنک اٹس اے ویری ڈفرینٹ, ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن جائے گا اگر مارکیٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن وکیل میں نے آپ کو بتایا کہ چلتا پھرتا بھائی دکان چلا رہا ہے اور آپ ہر وقت یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو آنسر اینی کیوریز. بلکہ میں ایک ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لطیفہ کسی نے بھیجا, میں نے پڑھا, اس میں ایک ڈاکٹر مکالمہ کرتے ہوئے وکیل کو پوچھتا ہے کہ یار میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پیشنٹس اور میرے سے مفت مشورہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو وکیل نے اس کو ایونچولی کنسلٹیشن دی اور اس نے کہا کہ ڈونٹ وری میرے پاس اس کا حل ہے, اور اس نے اس کو بہت ساری ایڈوائزز کر کے اس نے اس کو فارغ کر دیا. لیکن جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب گھر پہنچے تو وکیل صاحب نے پیچھے سے ایک بل بھی دی کہ جناب کیونکہ میں نے آپ کو کنسلٹیشن دی ہے تو آپ میری فیس دیں. سو ضروری یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک پروفیشنل ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کو آپ کی سروس جو ہے اس کی ریمونریشن ملنی چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ لیک کرتے ہیں, دے ڈونٹ گیو یو دی ایگزیکٹ انفارمیشن. اور اگر آپ کلائنٹ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے دیں, ڈیٹیلڈ انفارمیشن دے دیں. میرے سینیریو میں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے ڈسپائٹ وہ مجھ سے کام کروائے نہ کروائے, میں اس کو 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ آئی ول گیو اٹ. میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی تمہارے کیس میں تمہارے لیے بیسٹ کیا ہے, لاء کیا ہے, تمہیں کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہوگا آپ کے لیے کہ آپ میک شیور کریں کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایبسلیوٹلی کنسلٹیشن دیں, فری دے دیں. اس جوک کو اس کو سائڈ پہ رکھیں. ضروری ہوگا کہ آپ انہیں کنسلٹیشن لازماً دیں, بیکاز یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ وہ کلائنٹ آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی مجھے وہ سروسز دے پائے گا جو مجھے چاہیے یا نہیں. سر تھینک یو سو مچ جی. بہت شکریہ.